بہت تیز ہوتا جا رہا ہے، یہ مارا لگتا ہے، رسی سے باندھنا پڑے گا اسے۔ مرجان نے مصنوعی غصے سے قلب کو کوٹے ہوئے کہا تو وہ ماں کے غصے پر سہم کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ مرجان نے مسکرا کر اسے دیکھ خود سے لگائے اور آنکھیں موند گئی۔ پتہ نہیں میرا شہزادہ بڑا ہو کر کیا گل کھلائے گا، آخر عماد بنگش کا بیٹا ہے یہ بھی، وانیہ نے جارم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی منہ بنا کر رو رہا تھا جیسے خود پر ہوا ظلم بیان کرنا چاہ رہا ہو۔ مرجان وانیہ کی بات پر ہنسی تو وانیہ بھی مسکرا دی۔ تبھی عماد پریشانی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ لو عماد بھی آگے، وانیہ نے عماد کو دیکھتے ہوئے کہا تو مرجان نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور عماد کو دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ عماد نے ہاں میں سر ہلا کر جواب دیا اور بس دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مرجان ویرا کے بارے میں مت پوچھے، کیونکہ اس میں جھوٹ بولنے کی سخت باقی نہیں تھی۔ آئیے ذرا اور دیکھیے، آج اپنے بیٹے نے نہ اٹھنے پر تھپڑ کھایا ہے بڑے بھائی سے۔ وانیہ کی بات پر مرجان ہلکا سا ہنسی، جبکہ قلب عماد کو دیکھتے ہی اس کی گرفت میں مچلنے لگا تھا۔ مرجان نے اسے چھوڑا تو وہ ڈگمگاتے قدم اٹھاتا عماد کے پاس گیا، اس کے سامنے اپنی باہیں پھیلانے لگا۔ ماما۔ مرجان نے اسے عماد کے لیے ماموں سکھایا تھا، جو اس سے بولا نہیں جاتا تھا تو وہ اسے ماما ہی بلاتا تھا۔ عماد نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ماما، ابا۔ قلب نے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے منہ سے بابا سن کر عماد کی بات ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس بچے سے انصاف نہیں کر پایا تھا۔ وہ لڑکی جیسے اس نے اپنی چھوٹی بہن کہا تھا، اسے اس کی خوشیاں نہیں دلا پایا تھا۔ عماد نے قلب کو مرجان کی گود میں دیا، خود وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی مرجان اور قلب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وانیہ نے حیرت سے پوچھا تو مرجان نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا تھا، لیکن عماد اس طوفان کی آمد سے واقف تھا۔ وہ اپنی بہن کو یوں اجڑتے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سارے انتظامات مکمل کیے جا چکے تھے۔ ویرا کو چند فوجیوں کے ساتھ اس جگہ روانہ کر دیا گیا تھا جہاں اسے لانے کا کہا گیا تھا۔ سارا راستہ ویرا بس یہ سوچتا رہا تھا کہ آج اس کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ اسی راہ پر مرے گا جو اس نے چنی تھی، جو اس نے بویا تھا۔ آج اس نے کاٹنے کا وقت آ چکا تھا، لیکن ویرا کو اس کا کوئی غم نہیں تھا، وہ اسی قابل تھا۔ اچانک گاڑی رکی اور ایک سپاہی ویرا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ ویرا نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تو میں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ویرا کی بات پر وہ سپاہی مسکرایا، میں کیپٹن امان، 1 سال پہلے ملے تھے ہم، عماد سر کے ساتھ تھا میں۔ ویرا کو فوراً وہ رات یاد آئی جب عماد نے اسے اس کا بیٹا دکھانے کے لیے جیل سے بھگایا تھا۔ تب یہی سپاہی تھا جس نے عماد کی مدد کی تھی۔ تمہارا شکریہ، تم نہیں جانتے تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ ویرا نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے وہ کیا جو انسان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا، اور آج آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، ہم دونوں ہی اس قوم کے سپاہی ہیں۔ امان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ویرا نے انکار میں سر ہلایا، میں کوئی سپاہی نہیں، میں مجرم ہوں۔ اتنا کہہ کر ویرا گاڑی سے اتر گیا تو امان بھی اس کے ساتھ آیا۔ وہ ایک سنسان میدانی علاقہ تھا جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پھر 2 گاڑیاں وہاں رکی جن میں سے چند نقاب پوش باہر آئے۔ ویرا کو ہمارے حوالے کر دو، ایک آدمی نے حکم دیا تو سپاہی نے امان کی جانب دیکھا۔ پہلے بچے کو لاؤ۔ امان کے کہنے پر ایک نقاب پوش نے دوسرے کو اشارہ کیا تو اس نے گاڑی میں سے بچے کو نکالا، جو خوف سے رو رہا تھا، جبکہ ایک بڑی سی جاکٹ اسے پہنا رکھی تھی۔ تم ویرا کو چھوڑ دو، ہماری طرف آئے گا اور بچہ تمہاری طرف، پھر تم یہاں سے چلے جانا۔ نقاب پوش چلایا تو امان نے اس بات میں ساتھ لایا، اگر تم کچھ چالاکی کرو گے تو گولیوں کی بوچھار کر دینا ان پر۔ امان کے ساتھ کھڑے سپاہی کو آہستہ سے کہا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سپاہیوں نے ویرا کو چھوڑا تو وہ ان نقاب پوشوں کی جانب جانے لگا۔ انہوں نے بھی بچے کو چھوڑا جو روتے ہوئے بھاگ کر فوجیوں کے پاس آیا۔ ویرا جیسے ہی نقاب پوش کے پاس پہنچا، 2 آدمیوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب تم جاؤ یہاں سے۔ نقاب پوش چلایا تو امان نے بچے کو اٹھایا، اس سپاہیوں کو اشارہ کرتا وہاں گاڑی میں آ گیا اور گاڑی چلا کر وہاں سے چلے گئے۔ فوجیوں کے جاتے ایک نقاب پوش نے اپنی بندوق کا پچھلا حصہ ویرا کے منہ پر مارا، جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ویرا زمین پر جا گرا۔ غدار فوج سے ہاتھ ملا کر ہمارے راز کھولے گا، تم انجام نہیں سوچا اپنا؟ اس نے
ویرا کو اپنے پیر سے مارتے ہوئے کہا، لیکن ویرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس چپ چاپ مار کھا رہا تھا۔ ہر کار وہ خود ہی اس سے مار کر پیچھے ہو گیا۔ ہمیں اسے یہاں سے لے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ فوج یہاں واپس آ جائے۔ ایک نقابپوش نے کہا، نہیں، یہ غدار ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اور اگر فوج واپس آیا تو انہیں بس اس کی لاش ملے گی۔ اتنا کہہ کر اس نقابپوش نے اپنی بندوق کی نوک ویرا کے ماتھے پر رکھ لی۔ کوئی آخری خواہش؟ کون ہو تم؟ ویرا نے فوراً اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ تو سب نقابپوش ہنسنے لگے۔ بھول گئے ہم ویرا تمہارے ہی ساتھی تھے، ہم جیتوں نے تمہیں اپنا سردار چنا، تمہیں ایسی طاقت سمجھا جو کر تو سکتا تھا لیکن جھک نہیں سکتا تھا، مگر آج تم جھک گئے ویرا، کمزور نکلے تم، بہت کمزور، اور کمزور انسان کی ہمیں کوئی جگہ نہیں۔ ویرا نے ایک نظر سب کو دیکھا، پل بھر میں انہیں پہچان گیا۔ وہ اس کے ہی ساتھی تو شاید کسی طرح اس سے حملے سے بچ گئے تھے جو فوج کی نگیت اور اب نئے ساتھی بنا کر طاقتور ہو کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، دے دو سزا، معافی کی مجھے چاہ بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر ویرا اپنی آنکھیں موند گیا۔ اپنے بچے مرجان کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ انہیں آنکھوں میں بسا کر وہ دنیا سے رخصت ہونے کو تیار تھا۔ بندوق کی نوک شدید سختی سے ویرا کے ماتھے پر رکھی گئی تھی، اور پھر گولی چلنے کی آواز فضا میں گونجی۔ گولی چلنے کی آواز پر ویرا کے پلکوں میں جنبش ہوئی، لیکن جب اسے کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھا جس کے سینے پر گولی چلی تھی اور وہ اب زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ ویرا نے پلٹ کر دیکھا، جہاں امان باقی فوجیوں کے ساتھ بندوق تھامے کھڑا تھا۔ حملہ ایک نقابپوش چلایا تو دہشت گردوں نے فوجیوں پر فائرنگ کرنا شروع کی، لیکن وہ لوگ وہاں موجود پتھروں کے پیچھے چھپ گئے اور ایک ایک کر کے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے لگے۔ جنہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ ویرا کے پاس کھڑے نقابپوش نے ایک سپاہی پر گولی چلانا چاہی، لیکن ویرا نے اسے دکھا کر اس کا نشانہ ہٹا کر دیا اور جلدی سے اٹھ کر اس کی گردن پر ہاتھوں میں لگی ہتھ کڑی میں دبوچ کر جھٹکے سے توڑ دی۔ دہشت گردوں نے جب فوج کو خود پر حاوی ہوتے دیکھا تو کچھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ یہ فوجیوں نے ان پر گولیوں کی بوچھار کر کے ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام بنا دیا تھا۔ امان ویرا کے پاس آئے، اس کے ہاتھوں سے بندوق پکڑ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ تم لوگ واپس کیوں لوٹ آئے؟ ویرا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ایک سپاہی کبھی بھی اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اپنی آخری سانس تک نہیں۔ امان نے مسکرا کر کہا، ویسے بھی اس کام پر عامر صاحب نے مجھے لگوایا تھا اور تاکید کی تھی کہ اب کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، پھر سر کا حکم سر آنکھوں پر۔ امان کی بات پر ویرا بھی مسکرا دیا۔ تبھی ایک سپاہی گھبراتے ہوئے امان کے پاس آیا، کیپٹن جلدی میرے ساتھ آئیے۔ سپاہی نے گھبراتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ امان نے پریشانی سے پوچھا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ سپاہی اسے گاڑی کے پاس لے کر آیا جس میں کرنل کا بیٹا موجود تھا۔ سپاہی اس کے جسم سے وہ بڑی سی جیکٹ اتار چکے تھے اور اس نے نیچے ایک بم موجود تھا جو اس بچے کو پہنایا گیا تھا۔ ڈیمٹ! امان نے پریشانی سے اس ٹائم بم کو دیکھا جس کے پھٹنے میں محض 3 منٹ باقی تھے اور اسے اس بم کا کوئی نالج نہیں تھا۔ سر، اب ہم کیا کریں؟ یہ لوگ تو سوچ سے زیادہ خطرناک نکلے، ایک معصوم بچے کے ساتھ ایسا۔ ایک سپاہی نے پریشانی سے کہا، جبکہ امان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خود یہاں سے جانے کے لیے یا بیک اپ بلانے کے لیے کم سے کم 15 منٹ درکار تھے، بچے کے پاس بس 3 منٹ ہی باقی تھے۔ تبھی ویرا وہاں آیا اور اس بچے پابند بم کو دیکھنے لگا۔ ہٹو یہاں سے! ویرا نے امان کو سائڈ پر کرتے ہوئے کہا اور خود بم کا قریب سے معائنہ کرنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک سپاہی نے غصے سے پوچھا، لیکن امان نے اسے گھور کر چپ کرنے کا کہا، میں نے اپنی ساری زندگی یہی سب بنانے میں گزار دی ہے، یہ کوئی اتنا پیچیدہ بم نہیں ہے۔ ویرا نے اس بم کے اوپر کا حصہ ہٹا کر اس کے نیچے موجود تاروں کو دیکھا۔ دور ہو جاؤ یہاں سے! ویرا نے امان اور باقی سپاہیوں سے کہا، لیکن امان نے انکار میں سر ہلایا۔ میری چھوٹی سی غلطی اور یہ بم پھٹ جائے گا، مر جاؤ گے تم سب ہمارے ساتھ، دور ہو جاؤ یہاں سے! ویرا نے انہیں سمجھانا چاہا، نہیں ویرا، ہم مصیبت میں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں۔ امان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ویرا نے پریشانی سے انہیں دیکھا، پھر بم کی تاروں کو دیکھنے لگا۔ بم پھٹنے میں بس 1 منٹ باقی تھا، انہیں کاٹنے کے لیے کچھ دو۔ امان نے فوراً جوتے میں سے اپنا چاقو نکال کر ویرا کو دیا۔ ویرا محسوس تاروں کو پکڑ کر کاٹ دیا۔ اب بس ایک اور تار کاٹنی تھی، لیکن ویرا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کون سی ہے۔
ویرا نے اس بچے کے چہرے پر خوف کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر ایک تار پکڑی اسے کاٹ دیا۔ پمپ کا چلتا ٹائم رک گیا اور ویرا نے سوکھا سانس لے کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سب سپاہیوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ ان کی حرکت پر ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بولا تھا نا کہ تم ایک سپاہی ہو، جو تم نے کیا وہ مجرم نہیں کر سکتا۔ امان نے اتنا کہہ کر ویرا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور ویرا حیرت سے پتھر کا ہو گیا۔ کیا اس نے سچ میں کچھ ایسا کر دیا تھا جسے وہ انہیں اتنا عظیم لگ رہا تھا؟ ویرا کی نظر پیچھے زمین پر اونڈے پڑے ایک نقاب پوش پر پڑی جو آہستہ سے ہلا تھا، پھر اس نے بندوق پکڑی اور امان کی کمر کی جانب کر دی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ویرا پلٹا اور امان کو پیچھے کر کے خود کو آگے کر دیا۔ اس آدمی کی چلائی گولی سیدھا ویرا کی کمر پر لگی۔ یہ دیکھ کر ایک سپاہی نے اس آدمی پر گولی چلا دی اور وہ بے جان ہو گیا۔ امان نے حیرت سے ویرا کو دیکھا جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور کمر سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسے گاڑی میں ڈالو فوراً، امان چلایا تو باقی سپاہیوں نے ویرا کو گاڑی میں ڈالا اور انہوں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ویرا نے امان کا ہاتھ اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ امان سے کہنا اسے میرا الوداع کہہ دے، اس سے کہنا مجھے بھول جائے۔ اتنا کہہ کر ویرا کا وجود بے جان ہو گیا اور امان نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ویرا کس کی بات کر رہا تھا۔ موت کے دہانے پر بھی اسے بس اپنی محبت، اپنی بیوی کی پرواہ تھی۔ امان پریشانی کے عالم میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی جنرل شہیر نے اسے ویرا کے بارے میں بتایا تھا۔ تبھی امان اس علاقے کے لیے نکل پڑا جس کے ہسپتال میں وہ سب ویرا کو لے کر گئے تھے۔ اس طرح کے حالات سے نمٹنے والا ایجنٹ اس وقت اپنے دوست کی فکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ویرا کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، مرجان کو کیا جواب دے گا۔ امان کو دیکھتے ہی عماد بے چینی سے اس کی جانب بڑھا، جو خود بھی کافی پریشان تھا۔ کیسا ہے وہ؟ آپریشن کافی دیر سے جاری ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ امان نے اسے بتایا تو عماد پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ ہوا کیسے یہ سب امان؟ تم نے کہا تھا کہ تم سب ہینڈل کر لو گے، تم نے کہا تھا مجھے شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ عماد کی بے چینی پر امان نے اسے ہر بات بتا دی، جسے سن کر عماد اپنا سر پکڑ کر وہاں موجود بینچ پر بیٹھ گیا۔ امان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانتے ہو امان، جب میں راگا باندھ کر ان کے درمیان گیا تو وہاں مجھے ہر کوئی ایک شفاق درندہ لگتا تھا، لیکن ویرا نہیں۔ وہ سب سے مختلف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ رحم اور محبت سے آری ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ عماد نے امان کی جانب دیکھا۔ پہلی نظر میں اس کے اندر موجود رحم کو دیکھا تھا میں نے، جسے اس نے غم اور غصے کی چادر میں ڈانپ رکھا تھا۔ عماد کی آواز میں نمی محسوس کر کے امان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ برا نہیں امان، برا انسان گناہ پر پچھتاتا نہیں، بلکہ ہر درمی سے اسے ہی درست مانتا ہے۔ وہ برا نہیں امان، عماد نے بے بسی سے کہا۔ جانتا ہوں سر، اور دیکھنا ان کو کچھ نہیں ہوگا، امان نے بھرپور یقین سے کہا۔ تو امان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہوا تو اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا ساری زندگی۔ امان نے ضبط سے مٹھیاں بھیج کر کہا اور پھر امان کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو عماد و امان بے چینی سے ان کی طرف بڑھے تھے۔ وہ حادثے سے باہر ہے، شکر ہے گولی نے ان کی بیک بون کو ڈیمیج نہیں کیا، ورنہ وہ ساری زندگی چال نہیں پاتے۔ ڈاکٹر کی بات پر دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر کے لیے وہیں رہیں گے، پھر انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کے بتانے پر امان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور امان مسکرا کر عماد کی جانب مڑا۔ وہ ٹھیک ہے سر؟ امان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اپنا ہاتھ امان کے کندھے پر رکھا۔ تو بہت اچھے انسان ہو امان۔ امان اپنی تعریف پر مسکرا دیا۔ آپ فکر مت کریں سر، میں ان کے پاس ہوں۔ امان نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں امان، تم اس کے پاس رکو اور میں اب اس کی زندگی کی ہر مشکل کو ختم کروں گا۔ بس بہت ہو گیا، اب انہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ قسم ہے مجھے اپنی بیٹی کی ایسی جگہ چھپاؤں گا، ویرا کو ساری زندگی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا وہ انہیں۔ اتنا کہہ کر امان وہاں سے چلا گیا اور امان گہرا سانس لے کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے امان اب اپنے دوست کے لیے کس حد تک جانے والا تھا۔ امان کے کہنے پر جنرل شہید نے اس کی میٹنگ باقی جنرل کے ساتھ چیف آف آرمی سے بھی کروائی تھی۔ ویرا نے جیسے اس بچے کی جان بچائی اور پھر جیسے امان کو بچانے کی گولی کھائی، اس سب کے گواہ وہ سپاہی تھے جو یہ باتیں اپنے سینئر کو بتا چکے تھے۔ میرا صرف ایک سوال ہے سر، ابھی بھی آپ سب کو ویرا پر یقین نہیں ہوا؟
کیا وہ آپ کو ابھی بھی رحم کرنے کے، معاف کرنے کے قابل نہیں لگتا؟ عماد نے یہ سوال کرتے ہوئے سب آفیسروں کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے وہاں بیٹھے تھے۔ آپ کو وہ مجرم لگتا ہے نا؟ تو بتائیے کون سا مجرم اپنی جان کی پرواہ کے بغیر ایک بچے کی جان بچاتا ہے؟ بتائیے مجھے کون سا مجرم ایک سپاہی پر چلنے والی گولی خود پر لے لیتا ہے؟ اس سب کے باوجود آپ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو وہ ہمیں دھوکہ نہ دے دیتے کیا؟ جو اس نے کیا اس کے بعد وفا کو کوئی اور ثبوت باقی رہ جاتا ہے؟ عماد نے پوچھا تو چیف آف آرمی ذرا سا آگے ہو کر بیٹھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں میجر؟ چیف آف آرمی کے سوال پر عماد اطمینان سے مسکرایا۔ سر جو اس نے کیا اس سے یہ ثابت ہوتا کہ ویرا میں سمجھ داری، بہادری، وفا، جانساری، گویا سب کچھ ہے جو ایک سپاہی میں ہونا چاہیے۔ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، بم اور دھماکہ خیز مواد کا بہت نالج ہے اسے، اور فائٹنگ کلر بھی اس میں ہے۔ سب سے بڑی بات وہ انڈر ورلڈ کی دنیا کے ان چھپے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ایسا ٹیلنٹ جیل میں بند رکھنا عقل مندی نہیں سر۔ اگر وہ راہ راست پر آ گیا ہے تو ہمیں اس کی خوبی کو اس ملک کے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عماد ایک پل کو خاموش ہوا اور اس نے سب کی جانب دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ویرا کو نہ صرف آزاد کیا جائے بلکہ آپ اسے آرمی میں شامل کر کے میری اسسٹنسی میں دے دے۔ عماد کی ڈیمانڈ پر سب افسر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، بہت سی مثالیں ملیں گی سر، میں مجرموں نے سدھر کر سپاہیوں کا ساتھ دیا ہوا ہو، ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہوا ہو۔ عماد نے بھرپور کانفیڈنس سے کہا۔